کی جائے تو قیام پاکستان کے وقت ہم جانتے ہیں کہ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی اور اب یہ 25,000 سے 30,000 کے درمیان موجود ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جو مدارس سے طلبہ نکل رہے ہیں ان کے پاس کیا اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت فیصل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فیصل، آپ نے 8 سال جو ہے وہ درس نظامی کے مکمل کی اپنے. مجھے بتائیے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلبہ کے پاس کیا کیا اپرچونٹیز ہوتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ بہت اہم سوال ہے یہ والا. مدرسے کا فارغ التحصیل اگر صرف اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہے تو اس کے پاس بہت سارے مواقع ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز اس کو ایم فل آفر کرتی ہیں، خاص کر اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں اس کی 2 فیکلٹیز ہیں، اصول الدین اور شریعہ اینڈ لا. ان دونوں فیکلٹیز کے اندر تقریباً 8 کے قریب ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو اس کو ایم فل اور پی ایچ ڈیز تک آفر کرتے ہیں، اور بہت سے طلبہ الحمدللہ ہمارے مدارس دینیہ کے ایم فل بھی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی سے بھی فارغ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی پاکستان کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو ایم فل اور پی ایچ ڈی تک آفر کرتی ہیں. سر، آپ کیونکہ خود بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جب یہاں سے طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو کیا معاشرے کا حصہ بننے میں کچھ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نارمل اسٹوڈنٹس پڑھے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں کچھ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ یہ اگر اس حلیے کا انسان ہے، نوجوان ہے، حالانکہ ان کا ہم عمر ہے لیکن ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، تو وہ کیا مشکلات ہوتی ہیں کوئی طرح کی؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. یہ ایک ہمارا قومی سانحہ بن چکا ہے کہ ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کرام ان کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیت سے نواز رکھا ہوتا ہے، لیکن ایک ہمارا معاشرہ ان کو ایک ثانوی حیثیت دیتا ہے، ایک گویا کہ دوسرے درجے کا شہری ان کو تصور کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو پرکھنا چاہیے اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ. ہمیں جو سامنا ہے وہ دوہرے معیارات اور امتیازی رویوں کا ہے. ہماری اسناد کے سلسلے کو دیکھ لیجئے کہ ہمیں مدارس سے پڑھنے کے بعد ایچ سی سے دوبارہ سے تصدیق کروانی پڑتی ہے کہ یہ ایم اے اسلامیات یا عربی کے مساوی ہے، حالانکہ اس کی مستقل حیثیت ہونی چاہیے. پنجاب یونیورسٹی سے اگر کسی نے ماسٹر کیا ہے، اسلامک یونیورسٹی سے کسی نے ماسٹر کیا ہے، اس کو ایچ سی جانا نہیں پڑتا تصدیق کروانے کے لیے. ہمارے ساتھ یہ جو دوہرے معیارات ہیں یہ ایک طرح کی میرے خیال میں ایک ثانوی درجہ دینے کی اسکالر ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے انکلوسیو بنایا جا سکتا ہے؟ آپ جیسے جو نوجوان طلبہ ہیں ان کو بھی معاشرہ اتنی ہی ایکسیپٹنس دے، کسی کے حلیے کی بنیاد پر ایک مائنڈ سیٹ جو 9/11 کے بعد سے ہم جانتے ہیں کہ ایک بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ذہن اور دل اس کے بارے میں میرے خیال میں صاف کرنا ہوگا. ہمیں اس معاشرتی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ باقی جو جیسے بھی سوچتا ہے سوچے، معاشرہ ممبر اور محراب تک پہنچنے کے لیے ایک مدرسے کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے کو ہی قبول کرتا ہے. یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے. اسی طرح جس طریقے سے ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء اکرام تدریس خاص کر اسلامیات، عربی اور بہت سے سبجیکٹس کی کر سکتے ہیں، دوسرے پس منظر رکھنے والے نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اپنے ذہن کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی بھی ایسی وضع کرنی چاہیے تاکہ یہ بہتر اور مثبت طریقے سے معاشرے کے اندر کردار ادا کرے.